نبی مانگتا ہوں جو امام الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، رحمت للعالمین ہو، شفیع المذنبین ہو، صاحب قرآن ہو، صاحب معراج ہو، صاحب کوثر ہو، اور مقام محمود کا دولہ ہو، مقام محمود کا دولہ ہو۔ مولا ہے توجہ، چونکہ میں تفصیلات میں بالکل نہیں جانا چاہتا، میں بالکل کراس کر رہا ہوں اور چیز کو۔ مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں کہ جس کی زلفیں، جس کا چہرہ، جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، جس کا دل، جس کا سینہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس کے پاؤں کے تلوے اتنے عظیم ہوں جس زمین پہ ٹکا دے تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تو اسے ایک نبی مانگنے لگا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہو، بولو، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے اولیٰ ہو، جو سب سے برتر ہو۔ میرے ساتھ چلیے، میں نے ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ جب تک میں یہ بیان نہیں کروں گا مسئلہ آگے حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ بڑا مزیدار ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اولیٰ ہو، سب سے برتر ہو، سب سے بالا قدر ہو، سارے نبیوں کا افسر ہو، اسے نبیوں میں بٹھایا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ پتہ نہیں کس نے کہا فارسی میں، تو بدر منیری ہما اخترن، ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو۔ اور بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کو باقی نبیوں میں بٹھا دیا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے بارات میں دولہا ہوتا ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے برتر ہو، جو سب سے بالا قدر ہو، جو سارے نبیوں سے اونچا ہو، مصطفیٰ بھی ہو، مرتضیٰ بھی ہو، مجتبیٰ بھی ہو، محبوب خدا بھی ہو، تیرا پیارا بھی ہو، مقام محمود پر شفاعت کرنے والا بھی ہو، سب سے اونچا ہو۔ ہے توجہ، ہے توجہ، ہے توجہ، سب سے اونچا ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ لیکن میرے مولا اتنا اونچا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا برتر نبی، اتنا بالا قدر نبی، اتنا اونچا نبی، اتنا افضل نبی، مولا جنہ وچوں نہ بھیجے، مولا جنہ وچوں نہ بھیجے، ورنہ فخر جن کریں گے، جن کہیں گے وہ نبی ہم میں سے ہے۔ مولا اتنا اعلیٰ نبی، اتنا اونچا نبی نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کریں گے کہ وہ اتنا اعلیٰ پیغمبر ہم میں سے ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، مولا اتنا اونچا نبی انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی بشر کرے کہ وہ اتنا اونچا نبی کون تھا، انہی میں سے بھیجنا۔ کسی کا بیٹا ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا خامد ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا نانا ہو۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، آمنہ بشر، عبد المطلب بشر۔ ادھر آؤ، نبی پاک کے چچا امیر حمزہ بشر، عباس بشر، زبیر بشر، ابو لہب بشر، ابو طالب بشر۔ ادھر آؤ، آپ کی پھوپھی صفیہ بشر۔ ذرا ادھر تو آئیے، آپ کی بیوی
خدیجہ بشر، عائشہ بشر، حفصہ بشر، سودا بشر، جویریہ بشر، زینب بشر، میمونہ بشر۔ ذرا ادھر تو آئیے، آپ کے سسر ابو بکر بشر، عمر بشر، ابو سفیان بشر۔ ذرا نیچے تو جائیے، آپ کے داماد ابو العاص بشر، عثمان بشر، حیدر کرار بشر۔ ذرا ادھر تو آئیے، آپ کا بیٹا قاسم بشر، عبداللہ بشر، ابراہیم بشر، بیٹی زینب بشر، ام کلثوم بشر، رقیہ بشر، فاطمہ بشر۔ ذرا اور نیچے جائیے، آپ کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، ام کلثوم بشر، زینب بشر، علی زینبی بشر، امامہ بشر۔ اور پنڈی کے لوگوں، جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کے آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ خود بھی کیا ہوگا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، وہ خود بھی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ادھر یہ کہتا ہے میلاد النبی، ادھر کہتا ہے نور من نور اللہ۔ میرے بھائی میلاد کا معنی جانتا ہے؟ میلاد کا معنی ہے ولادت۔ اوکھیے ذرا، پیدائش، اوکھا لفظ ذرا، جمنا۔ ولادت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے باہر آنا، ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ جبریل کدا جمیا؟ بولو، نوری کب پیدا ہوئے؟ نوریاں دا جمنا، ماں کے پیٹ سے باہر آنا کہاں ہے؟ ادو میلاد منانا، ادو بشریت کا انکار کرنا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، کچھ مدت پہلے اس کا نام تھا 12 وفات۔ میں دوسری یا پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، آج تک میرے سامنے اسی طرح کا ایک کھمبا تھا گلی کے کونے پہ، جس طرح ٹیلی فون کے کھمبے ہوتے ہیں، اس پر ایک اشتہار لگا ہوا تھا 12 وفات۔ یہ تو میں نے بھی پڑھا، 12 وفات کا مہینہ، سن دعاواں دے اسی تیرے کو چھڑایا۔ وہ 12 وفات دا لفظ اسا تیرے کو چھڑایا۔ کیا کہہ کے چھڑایا؟ اسا کیا موت مندہ نہیں، موت مانتا نہیں ہے، مناتا کیوں ہے؟ تو اس محاذ سے پسپا ہوا، تو نے اس کا نام رکھا میلاد النبی۔ اب ہم کہتے ہیں بشر مندہ نہیں۔ اس وقت ہم نے کہا تھا وفات مانتا نہیں، مناتا کیوں ہے؟ اب میں کہتا ہوں بشر مانتا نہیں، میلاد کیوں مناتا ہے؟ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہمارے ہاں یار خوابوں کا ایک شہزادہ ہے، کیونکہ وہ خواب بھی پرانے ہو گئے، تسی بھی بھول گئے ہو۔ وہ بڑی بڑی عجیب عجیب دلیلیں میلاد پہ نکالتا رہتا ہے، پھر ٹی وی پہ دیتا رہتا ہے۔ نبی پاک نے اپنا عقیقہ کیتا، اے بھی میلاد دا ثبوت ہے۔ واہ جی واہ، نبی پاک ایک میری کیتا، تو ہر سال۔ ایک اور دلیل سنو، ملا کی دلیل سنو، کہتا ہے نبی پاک ہر سوموار دا روزہ رکھتے سن۔ پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا۔ تو مولوی صاحب آگے کہتے ہیں ویکھیا جی نبی پاک بھی میلاد اپنا منایا کہ نہیں منایا؟ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ نے میلاد
لوگوں اور ارد گرد سے آنے والوں، بندیالوی کی بات ذرا غور سے سننی ہے۔ مولوی جی یہ دلیل تیری نہیں بندی، ایک اس واسطے نہیں بندی تو سال ایک ویری منانا تے نبی پاک ہر 8ویں دہاڑے، اے دلیل تاں بنے جدہ تو ہی ہر سوموار نو منائے، تاں بنے نا تیری دلیل۔ تو مناتا ہے سال کے بعد، آپ روزہ رکھتے تھے ہر سوموار کو، میری پہلی دلیل۔ میری دوسری دلیل، مولوی جی کلفی بیچن والے کول پوچھ، ٹانگے دے کوچوان کول پوچھ، رکشے چلان والے کول پوچھ، الف نو کلی سمجھن والے جٹ کول پوچھ، او بھی تین دسے گا جس دن روزہ ہووے اس دن عید نہیں ہوندی، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے روزہ رکھ کے یہ بات بتائی کہ میرے پیدائش کے دن عید تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تیری دلیلیں۔ ایک اور دلیل سنو، آکے ابو لہب خواب ایک بندے نو ملیا، اس بندے پوچھے ابو لہب کول سنا کنیے گزری ہے؟ ابو لہب آکھیا بڑی بھیڑی ہوئی ہے، بڑی بھیڑی ہوئی ہے، لیکن ایک انگلی میری جہنم سے آزاد ہے، اس سے مجھے پانی ملتا ہے، وہ اس لیے کہ جس لونڈی نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے یوں انگلی کر کے کہا تھا اگر تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا۔ بس میرا وہ عمل میلاد والا، میلاد پہ خوشی منانے والا، میری انگلی جہنم سے بچ گئی۔ آگے مولوی صاحب حاشیہ چڑھاتے ہیں یہ کافر میلاد منائے، اس نو ایڈا فائدہ ہوئے تے جے تسی مناؤ تے تو یہ تو بہت فائدہ۔ آگے یہ مولوی صاحب اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں، اوے پنڈی کے لوگوں، جس بندے کو ابو لہب خواب میں آیا وہ بھی کافر۔ مزہ آیا نا؟ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، جس وقت انہیں خواب آیا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کافر نو خواب آیا، کافر ملیا، کافر نو کافر ملیا، اس آکھیا میری ایک انگلی جہنم تو آزاد ہے، اس میلادی ملا اس دی مان لئی، قرآن نہیں منیا، جس قرآن نے کہا تھا تبت یدا، تبت یدا، یدا ایک ہاتھ، یدا ایک ہاتھ ہوتا ہے، ید ایک ہاتھ، یدا دو ہاتھ 9 انگلیاں، بس۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا، دونوں ہاتھ، اور تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ کافر ملیا کافر نو، او بھی خواب، او منی تے قرآن۔ یہ تیری دلیلیں۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ میلاد منانے میں حرج کیا ہے؟ یہ کام ہے، نبی پاک کے میلاد پہ خوشی منائی جا رہی ہیں، حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، صرف اتنا سا حرج ہے کہ آج میلاد منا کے اسے نیکی، ثواب، محبت کا معیار سمجھنے والا دراصل یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں میں ایک ایو جئی نیکی دا پتہ لگ گیا جے جس دا صدیق اکبر نو بھی پتہ کوئی نہیں لگیا۔ جی یہ حرج ہے، مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا جس کا پتہ صحابہ کو بھی، تابعین
نہیں چلا، تبع تابعین کو بھی نہیں چلا، ائمہ مجتہدین کو بھی نہیں چلا، امام اعظم کو بھی۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے، بڑا معتبر سٹیج ہے، میں ریت کی باتیں نہیں کر، میرے پاؤں بڑے مضبوط ہیں اور بڑا معتبر سٹیج ہے، بڑا معتبر سٹیج ہے۔ کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، کسی تابعی نے 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، کسی تبع تابعین نے جلوس نہیں نکالا، 4 میں سے کسی ایک امام نے نہیں نکالا۔ عبد القادر جیلانی نے، با یزید بستانی میں، علی حجویری نے، معین الدین چشتی نے، بہاء الحق ملتانی نے، سلطان باہو نے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خان نہیں نکالا ہے، ثبوت تو پیش کرو۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے نکالا ہو، کسی امام نے نکالا ہو، کسی صحابی نے نکالا ہو، کسی تابعی نے نکالا ہو، کل ثبوت دے دے۔ پرسوں مولانا اشرف علی اپنی مسیت جو جلوس دی قیادت کرنگے، میری ذمہ داری آ گئی، لے آ ثبوت۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ترجمان ارشاد التوحید علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ پھر اور دلیل سنو، اس سے بھی انوکھی، اس سے بھی انوکھی۔ میں نے اب ثبوت مانگا ہے نا، تو آگے سے مولانا کہیں گے تساں ثبوت دیو حضور منع کتھے کیتا، نہ نکالنے کا ثبوت دو، نہ نکالنے کا ثبوت دو۔ واہ مولانا واہ، کام کرے تو ثبوت دیواں میں، مدعی تو، گواہ دیواں میں۔ اے اللہ دی قسم انہی ہیں، یہ تو جلسہ کر کے باہر نکلو راجہ بازار، ایک بندہ تو کو پوچھے اے کار تیری ہے، کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی یہ کار تیری ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے میری نہیں ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے تیری نہیں ہے، اس دا ثبوت دے۔ یہ کار تیری نہیں ہے، یہ کار تیری نہیں ہے، اس کا ثبوت دے۔ وہ کہے گا الو جیڑا آکھدا نا میری ہے، ثبوت اس کو مانگ۔ جو کہتا ہے نا میری ہے کاغذ اس کو مانگ، کہتا ہے ثبوت دے، نہ کرندہ ثبوت دے، کام چنگا نہیں، درود نہیں، درود نہیں، درود ہی تو پڑھتے ہیں اذان سے اول آخر، جلوس ہی تو نکالا ہے، نبی پاک کے ہی نعرے تو لگاتے ہیں، کام چنگا نہیں، نہ کرندہ ثبوت دے۔ یہاں ہر طبقے کا آدمی آیا ہوگا، دوسرے اس طبقے کے بھی آدمی آئے ہوں گے، میں ان دوستوں سے ضرور کہوں گا میری اس بات کو ذرا غور سے سنے گا، وہ طبقہ ان کے نوجوان یہاں آئے، میری بات کو ذرا غور سے سنیں، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ بالکل نکھر جائے گا، لیکن جو میرے مواحد ساتھی ہیں جب میں مثال پیش کروں گا تو وہ سمجھ جائیں بھئی یہ کہاں کہاں ضرب لگ رہی ہے، تب مزہ آئے گا، مزہ تب آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نقلی نوٹ، رنگ بھی چنگا، رنگ بھی چنگا، کاغذ بھی چنگا، پرنٹ بھی چنگا، راجہ بازار آئے، دکاندار کو دیا، دکاندار اب بڑے سیانے، اس نے مسل کے دیکھا، روشنی میں دیکھا، وہ ساکیہ نکلی ہے،
جعلی نہیں چلتا تو جعلی نوٹ چلانے والا دکاندار کو کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے. نہیں سمجھے. جعلی نوٹ بنانے والا دکاندار کو کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے, رنگ چنگا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے, کاغذ چنگا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے, پرنٹ چنگا نہیں. آگے سے دکاندار کہتا ہے پاگل, یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا, حکومت کی مہر چلتی ہے. بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی, محمد کی مہر چلتی ہے. جس مسئلے پہ میرے نبی نے مہر لگائی, جس مسئلے پہ میرے نبی نے مہر لگائی وہ دین ہے. جس پہ صحابہ نے مہر لگائی وہ دین ہے, اور جس پہ صحابہ نے مہر نہیں لگائی, میرے نبی نے مہر نہیں لگائی, او جیڈا بھی سونا کم ہووے او دین نہیں بدعت ہے. وہ دین نہیں, وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدتی میرے نبی کا دشمن ہے. بدتی سے بڑھ کے میرے نبی کا دشمن کو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیں ہسو شسو نہیں, ہر مجمع چ ہو جائے بندے ہوتے ہیں, ایک دو بندے ہی ہو جائے ضرور ہوتے ہیں. جذباتی ہوتے ہیں نا کئی بندے, پھر جذبات میں آ جاتے ہیں بندے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری بات آپ کو سمجھ آئی جی؟ دین وہ کام بنے گا. مولانا نذیر صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے, جب انہوں نے تھوڑی سی تقریر, وقت چونکہ تھوڑا تھا تفصیل نہیں کر سکے. اس حدیث میں کیا تھا؟ وہ جٹ آیا, بالکل جٹ, نبی پاک سے کہتا ہے کوئی ہو جائی گال دسو, چھوٹی جائی میں کرن لگ جاواں, جنت دے دروازے کھل جان. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ, نماز پڑھ, زکات دے, جتنے فرض تھے آپ نے بتائے. اگوں جٹ آدا لا ازید ولا ھذا, واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص. میں اللہ دی قسم ہے جو کچھ تساں دسیا اوہ کچھ کرے ساں, نہ ودھے ساں نہ گھٹے ساں, نہ ودھے ساں نہ گھٹے ساں. یہ جٹ کہتا ہے پہلے دن میرے نبی کی محفل میں آیا ہے, آج اس نے کلمہ پڑھا ہے. مولویو جیڑی گل اس جٹ نو سمجھ آ گئی توہن کیوں نہیں سمجھ آئی؟ دین وہ ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی, اور جس پر میرے نبی کی مہر نہیں وہ دین, وہ کیا ہے؟ بدعت. اور بدتی آدمی جو ہے وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ دشمن ہے. بشر مندہ نہیں, بولو یار, بشر مانتا نہیں, میلاد مناتے ہیں. چلو یار آج ایک اور مسئلہ بھی حل کریے. یہ جو مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں, نبی نور ہے یا بشر؟ یہ نہیں, یہ کوئی مقابلہ ہے؟ نبی نور ہے یا بشر؟ اللہ دی قسم ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. جاؤ بندیالوی آج کیا کہنے لگا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ صرف مولویوں نے بنایا ہے. مسئلہ ہی کون نہیں, اللہ دی قسم ہے. نبی نور ہے یا بشر؟ ہاں, اب میں سوال کروں گا, یہ سوال بنتا ہے ہوں رات یا دن, یہ سوال بن گیا. صبح ہے یا شام, دھوپ ہے یا چھاؤں, زمین ہے یا آسمان, یہ سوال ہے. سردی ہے یا گرمی, اے تے سوال بڑھیا. سردی ہے تے گرمی نہیں, دن ہے تے رات نہیں, صبح ہے تے شام نہیں, دھوپ ہے تے چھاں نہیں. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نبی نور ہے یا بشر؟ جڑا بشر ہوگے وہ نور نہیں ہو سکتا. تواڈے موعدہ دے سراں تے بھی توتے بہ گئے, تواڈے سراں تے بھی توتے بہ گئے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟
نبی نور ہے یا بشر؟ اللہ دی قسم ہے اے انہی سوال ہے جنہیں میرے کول کوئی پوچھے بندیالوی صاحب تسی عوان ہو کے مولوی ہو، ہے کوئی سوال؟ بھئی جڑا عوان ہے وہ مولوی نہیں ہو سکتا؟ بندیالوی جی تسی عوان ہو کے مولوی ہو، راہ چلتے چلتے جوتی گٹھانے لگا، موچی مل گیا، اس نے موچی سے پوچھا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے کوئی سوال؟ کیوں بھئی ہے کوئی سوال؟ تو موچی ہے کہ مسلمان ہے، تو عوان ہے کہ مولوی ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ میں کہوں گا قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں، قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں، موچی کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں۔ اسی طرح میں کہوں گا میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہے، صفت کے لحاظ سے نور ہے۔ آئیتے اے تے رولا مکے نا نور ہے، میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر، صفت کے لحاظ سے، زور سے بولو زور سے بولو، کیوں بھائی لوگوں قرآن نور ہے، پکی گل ہے، سارے مندے ہو قرآن دے لفظ کالے نے کے چٹے، کالا نور ہے۔ اگر قرآن نور ہے اندھیرا ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو، قرآن کھول دو روشنی ہوگی۔ میرے نبی پاک کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ؟ بولو کالی تھی کہ سفید؟ کالی، صرف 17 بال سفید تھے۔ انتقال کے وقت آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ داڑھی تھی کالی نہیں ہوندہ، تے زلفاں سن کالیاں تے نور کالا نہیں ہوندہ۔ مولوی جی انہاں شودے لوگاں نو نور دا معنی دس، بتا ان کو نور کا معنی، نبی پاک کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے، بتا ان کو نور کا معنی۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے اے کمکمہ، اے بلب، اے ٹیوب نور ہے نا؟ لوگ کہتے ہاں جی نور ہے جی۔ اس کا سایہ ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ سایہ ہاں ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمکمے کی طرح، ٹیوب کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح مولانا نہیں۔ کمکمے دا نور اندر ہووے تے باہر نہیں ہوندا، تے جس دا باہر ہووے اندر نہیں ہوندا۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ سورج کا نور دن کو ہوتا ہے۔ 12 بجے ہو دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، سورج کا نور اندر نہیں آتا۔ یہ نور ناقص ہیں، نامکمل ہیں، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں، ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اکمل نور تھا جو چمکا عرب کے اندر اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو روشن کر دیا تھا۔ اور راول پنڈی کے موحدوں، میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا چلنا نور، میرے نبی کا رکنا نور، میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا جاگنا نور، میرے نبی کی خوشی نور، میرے نبی نور، میرے نبی کا سواری پہ سوار ہونا نور، میرے نبی کی جنگ نور، میرے نبی کی سلو نور۔ اور اگر اہل ادب یہاں ہیں تو بندیالوی ایک جملہ کہنے چاہتا ہے، حیران کر دے گا آپ کو، میرے نبی دا دن بھی نور تے میرے نبی دی رات بھی نور، اور رات بھی نور ہوندی ہے۔ میرے نبی کا دن بھی نور، میرے نبی
کی رات نور، میرے نبی کا لباس پہننا نور، اور چھوڑو وہابی کا عقیدہ سنو، میرے نبی پاک کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور۔ لیکن اس قوم نو نور دا میں نہ دس، تو آکھیا کمکمے والا نور، ان کو نور کا میں نہ بتا، نہیں تے بندے عالوی تے دس کے جانا ہی، میں نے تو بتا کے جانا ہے۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہے، چاند کی پچھلی راتیں ہیں، گھپ اندھیرا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہے، 120 کلومیٹر کی رفتار پر کار کو بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اے ڈرائیور کیوں بھجائی جا رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں، اس کے سامنے یہاں کوئی ڈرائیور میرا بھائی بیٹھا تو ناراض نہ ہو۔ سواری نے ڈرائیور سے کہا تھا بے جیلے تو موڑ کٹنا نا من بڑا خطرہ لگدا بے کدائیں الٹ ہی نہ جائے، تو ڈرائیور کہتا ہے پاگل جس طرح موڑ کاٹتے ہوئے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو بھی بند کر لیا کر۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، بھگائے جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں جو رستے کے نشیب و فراز کو، کچے پکے راہ نو، کھڈیاں نو، چکر نو، خشکی نو واضح کر رہے نے، یہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو انسان عملی زندگی کی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ کے چلنا شروع کر دے، انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرا نبی نور ہدایت، بولو بولو بولو، قرآن نور ہدایت، میرا نبی نور ہدایت۔ اب آئیے پیچھے مڑیے، ہن تو مسئلہ صحیح سمجھ آئے گا۔ میرے نبی دا کھانا نور، کیا مطلب؟ تساں بھی انجے ہی کھادا کرو جنجے میں کھانا ہونا، تسی انج پیتا کرو جنجے میں پینا ہونا، مسیح تے انج آئے کرو جنجے میں آنا ہونا، تے جتی چ پیر انج پایا کرو جنجے میں پانا ہونا، شادیاں انج کیتیاں کرو جنجے میں کر کے بھی کھائیاں۔ یہ ہے نور کا مطلب۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اے نور تھوڑا جیا اوکھا، کیوں؟ اس میں پورا تولنا پڑتا ہے، اس میں سچ بولنا پڑتا ہے، اس میں گاہک سے دھوکہ نہیں کرنا پڑتا، اس میں ظلم، جھوٹی گواہیاں، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے نہیں ہو سکتے۔ اے ذرا اوکھا تے 10 روپے دیاں جھنڈیاں لا کے دکان سجا کے مصنوعی پہاڑی بنا کے رات کو چراغاں کر کے مولوی صاحب گڈے تے چڑھ کے، ساڈے والے پاسے گڈے تے چڑھ دے نہیں پتہ، تواڈے والے پاسے ہمیں پتہ نہیں، اگو دان جتے ہوندے نے تو مولوی بیٹھا ہوندا پیچھے، مولوی صاحب آ جائے اس دکان کے سامنے، مولانا کہتی ہیں یہ سچ زیادہ جھنڈیاں لائیاں، نبی اس سے راضی ہو گیا، نبی راضی ہو گیا، جھنڈیوں پہ راضی ہونے والا نبی۔ یا اللہ کیا ہو گیا ہے قوم کو، اتنی عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ، پہاڑیوں پہ، اور سیاسی لٹیرے جھنڈیوں اور لائٹوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی تب راضی ہوگا جب تجارت اس کے حکموں کے مطابق کرو گے، پھر نبی راضی ہوگا۔ اے نور تھوڑا جیا تے او نور آ گیا، وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور۔
ایک گاندے رہو، جھنڈیاں لاندے رہو، مصنوعی پہاڑیاں بنا، سارے یار لوگ تاجروں دی بھی موج بن گئی بھئی سارا سال جو کچھ کرو ایک بینر لاؤ نبی راضی، سارا سال جو کچھ کرو جھنڈیاں لاؤ نبی راضی، حکمرانہ دی بھی موج بن گئی تے مولویاں دی تے موج ہے ہی ہے، ان کے تو گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال باغ کینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی، اس نے بڑا اثر کیا تھا، شاید آج بھی کوئی دوسرے طبقے کا یہاں میرا دوست آیا ہو اور متاثر ہو ان کے دلائل سے، تو شاید میری وہ دلیل یہاں بھی کام کر جائے، وہاں کئی لوگوں کی کایا پلٹ گئی، متاثر بندہ نہ ہو، دل میں تھوڑا سا خوف ہو۔ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں میلاد النبی کے جلوس والے اور بدعات والے، کہتے ہیں اے میلاد نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی، اے بدعت ہو گیا، صلاۃ و سلام اذان تو بالآخر نہیں سی، اے بدعت ہو گئی، جو بندی کہندے نے بدعت ہے۔ اے بندیالوی صاحب جڑی اینک پاندے نے اے نبی پاک دے زمانے چ ہے سی؟ یہ دلیل ہے، مولانا کی یہ دلیل ہے۔ جس گڈی تے چڑھتے نے یہ گاڑی نبی پاک کے زمانے میں تھی، سائیکل تھا، سکوٹر تھا، اینک تھی، پھرتے اینک بھی بدعت ہوئی۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم میں کہتے ہیں ہاں جی گل تے صحیح ہے جی، پھرتے اینک بھی بدعت ہونی چاہیے جی، پھر تو اینک بھی بدعت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں مولانا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مریم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، میرے نبی کا فرمان نقل کیا، من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام کیا، ہر نیا کام نہیں مولانا، ہر نیا کام نہیں، من احدث فی امرنا اے فی دیننا، اے فی دیننا، جس نے کوئی نیا کام کیا، کس میں؟ بولو بولو کس میں؟ دین